اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سوچ رہا تھا اگر ہو سکے تو آپ ایک دو جاپان میں رابطہ کریں، کم از کم یہاں پہ جو ماحول بھی کافی گرم ہے، اگر ہم ایسی کوئی آفر یا سیکھنے سکھانے کی اگر کوئی کرتے ہیں یا کوئی، تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی مرثی اپون ہو، خطے میں تھوڑا ٹھنڈا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رشیا کی میں نے اس لیے حمایت کی بھائی کہ ان کے پاس زمین بھی کافی ہے، وائی بھی کافی ہے، اور دوسرے معدنیات بھی کافی ہیں جو ضروری ہے، تو ان کو اگر آسانی سے ہم جانے دیں اور وہی وہ راہداری جو لیتے یا ان کے ساتھ بات کرتے تو وہ زیادہ اچھا تھا کہ بجائے کہ وہ روک دیں اور دنیا کو اور خطرہ ہو گیا بھائی جان۔ اس لیے سمجھ میں یہی آیا اور یہی کیا۔ ہمارا کوئی ابے کا ملک تو کوئی بھی نہیں ہے، یہی ہے کہ کچھ لوگ دوست کہتے ہیں کہ یار بول دیا کرو جو بھی ہے، تو پھر بولنا پڑتا ہے، نہیں نہ بھی بولوں تو دیکھ کے ہی جو دنیا کے حالات ہیں تو خاموش نہیں رہا جاتا۔ بعض دفعہ کہتے ہیں یار اگر تو بولنے سے کیا ہوتا ہے، تو کون سا لڑنے جا رہا ہے، یہ بول دے، چلو لڑنے جو کہ تسی ہے ہی نہیں، چلو تسی بول دو سر۔ اگر بولوں گا بھی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور زیادہ گنہگار سمجھوں یا مجھے وہ دکھتا ہے ویسے۔ چلو کوئی بھی نہیں، کوئی تو سنتا ہی ہے نا، 2 4 5 بندے 6 بندے، بہرحال پھر بھی تھوڑا بہت تو چل ہی رہا ہے۔ صرف مجھے سکل نہیں آتا، نہ ہی میرے پاس وہ اکوپمنٹ ہے پورے، اس لیے تھوڑا دیر ہو رہی ہے، لیکن دیر آئے درست آئے تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوشش کروں گا میں پازیٹیو رہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذہن میں لائیں آپ کہ اس سسٹم کو کیسے ہم نے چیپس بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو جمہوریت کو مکمل کریں، کیسے کہ ہر بندہ کھڑا ہو، اس کے لیے اپرچونٹی ہو، یہ نہ کہ اس کے لیے اپرچونٹی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، فرض کیا اگر ہم دیکھتے ہیں بھی جو سسٹم ہمارا اس وقت ڈیولپ ہو چکا ہے، اس میں تو یہی لگتا ہے کہ کروڑوں روپے کے ٹکٹ دے کے لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پارٹی عام بندے کو ٹکٹ ہی نہیں دیتی، اگر دیتی بھی ہے 100 میں 1 تو اس کے لیے بھی پیچھے کسی کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اس طرح ہم نے ایک سسٹم کو ایکسیپٹ کر کے ہم نے تقریباً 90% لوگوں کو 90% 95% لوگوں کو ویسے ہی باہر کر دیا جمہوریت سے۔ جو باہر ہو گئے تو اس میں کتنے اچھے اور آنےسٹ لوگ ہوں گے جو جن کو موقع ہی نہیں ملا، جو ساری عمر ووٹ ڈالتے ہی رہے اور ان کو ڈالتے رہے جن کو ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا تھا بعض دفعہ، تو وہ قابل ہو کے بھی، ایماندار ہو کے بھی، اگر ساتھ میں پیسہ چاہیے وہ بہت ضروری ہے، تو پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئے۔ یا آج کل سسٹم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہر بندہ بڑی آسانی سے اڈاپٹ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں کرتے کہ کوئی ایماندار لوگ آئیں، محنتی لوگ آئیں، ینگ لوگ آئیں اور کام کریں مل کے۔ اگر یہ سسٹم کوئی بھی بنا جائے یا بن جائے تو ایک صاحب کا ملک 200 300 سال کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ صرف یہی ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، وہ ان کو اتنی اپرچونٹی نہیں ملتی جتنے انہوں نے، خاص کر جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں سائڈوں کو جانتے ہیں، غربت کو بھی دیکھا ہوتا ہے اور اوپر بھی دیکھا ہوتا ہے، تھوڑا مل کے، تھوڑا پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو تو بالکل موقع نہیں مل رہا، وہ تو ایک ایجنٹ بن کے رہ گئے ہیں۔ اگر وہ بھی ان کے مطابق چلیں تو ٹھیک ہے، اور یہی سسٹم دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ دوسرے ملکوں میں امریکہ بھی دیکھ لیں، کسی جگہ پہ آپ نے شو کرنا ہو تو ہال بک کرنا، اسٹیڈیم بک کرنا، یہ اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، تو یہ خرچہ جو ہوتا ہے نا پھر عام آدمی کا جو حق ہے وہ مار دیتا ہے۔ آج تو اگر آپ نے خطاب کرنا ہے تو آپ یوٹیوب پہ کر لیں، فیس بک پہ کر لیں، آپ تو گھر بیٹھے ہی سارے لوگ سن لیتے ہیں۔
اور ہونا بھی ابھی اب پروموٹ ہو رہا ہے، یہ اچھا ہو رہا ہے. کم از کم یہ پرانا جو سسٹم ہے اس کے لیے نکالنا، بسیں ڈھونڈنا لوگوں کے ساتھ، بعض دفعہ گورنمنٹ بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، پھر بسوں والے بھی بیچارے تنگ ہوتے ہیں، پکڑ پکڑ کے جلسوں میں بھر جانا، اور کوئی اپنی خوشی سے تو نہیں جاتا نا، یا پارٹی کے ذریعے یا دوسری زبردستی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے جو لیڈرز ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، آنریبل نواز شریف ہیں، آنریبل تو بھی تو ایوری باڈی از آنریبل، چیف جسٹس ہیں. ویسے یہ کام تو جج صاحب کا ہے سارے، کیونکہ جو فائنل اتھارٹی ہوتی ہے نا وہ جج ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے فائنل، اسلامی نقطہ نظر سے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. یہ سارا فائنل جا کے وہاں پہ ہوتا ہے. دیکھ لیں فائنل آپ پہ ہو رہا ہے میلارڈ، تو ایز اے آپ کا بچہ ہونے کے ناطے، ایز اے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ ہو تو بہت اچھا رہا ہے، آپ کی بہت اہمیت ہے. لیکن خیال کرے کہ اگر کسی قسم کا دباؤ آ گیا یا کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو پھر سمجھ لے 22 کروڑ کا پورا فیصلہ آپ کے اوپر آتا ہے. میں تو کہنے سے بالکل نہیں ڈرتا اس چیز سے، کیونکہ جو کہتا ہے وہ محبت کرتا ہے، وہ نفرت نہیں کرتا، نہ ہی وہ پوائنٹ ڈک آؤٹ کرتا ہے کوئی کسی کو ذلیل کرنے کے. نہیں، وہ محبت ہوتی ہے، اس کو بنا رنگ اور دوسرا دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ محبت ہوتی ہے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرے تعلق خراب ہو یا مجھ سے کوئی ناراض ہو. اگر کوئی وہ کہتا ہے تو وہ حوصلہ کر کے کہتا ہے کہ یار اس کا فائدہ تو اس میں ہی ہے کہ اس کو اٹھا دیا جائے، بول دیا جائے. تو آپ کمپرومائز مت کریں کسی معاملے میں بھی. جو بھی تصویریں مووییں جو بنی ہوئی ہے یہ سب اسی اسکیم کے لیے تھی، ہر ایک کی تھی، کوئی بھی نہیں بچا ہوگا میری نگاہ میں، کوئی بھی نہیں. تو جو یہ اس کا استعمال آئندہ کرنے ہی نہ دیں، اگر جو کرے گا تو اس کو پکڑو، جو ایسی چیزوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو فوراً دباؤ، اس کو پکڑو، اور اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں گلٹی آپ نہیں ہو. جو ایسی چیزیں استعمال، وہ گلٹی آپ بالکل نہیں ہو سکتے، کوئی بھی ہو. جو اس کو ایسے معاملے میں بلیک میل کیا جا رہا ہے جس کو بھی، وہ گلٹی نہیں ہے. گلٹی دوسرا ہے جو بلیک میل کرنے والا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کا نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا، اور اس پہ شرمسار بھی نہیں ہونا چاہیے. جتنی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا جتنا کسی کو ٹرک کی بتی مگر یا کیسے بھی اس کی کمزوری سے یا اس کو ابیوز کر کے فائدہ اٹھایا گیا ہے، جتنا بڑا اٹھایا گیا ہے اتنا بڑا ہی اس کا رینک ہے، اتنا بڑا ہی اس کا ریوارڈ ہے. تو یہ عزت یہاں پہ بھی بنے گی، ختم نہیں ہوگی، وہاں پہ بھی بنے گی. اب وہ کوشش کرے کہ بلیک میل نہ ہو کسی سے بھی، کوئی بھی وجہ ہو، تاکہ یہ جو مجھ سے یہ کام شروع ہوا ہے نا یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ایسی چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ ظالم ہے. ظاہر ہے اس نے یہ بنائی ہوگی اسی واسطے بنائی ہوگی، تو جس کی بنی ہوگی وہ بے گناہ صاف لگ رہا ہے، ہوگا اور ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا، شروع میں ٹارچر ہوتا تھا. اب ظاہر ہے ایک نیچرل چیز لگی ہوئی ہے ہر انسان کے ساتھ، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو چھیڑ دیا جائے یا اس کو ہلا دیا جائے یا اس کو مل کے بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ تو نہیں. اسی لیے اس کو بچانے کے لیے بھائی جان، اس سے بچانے کے لیے یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ چل یار یہ تو اپنے جو ہے گناہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اس بیس پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کا نقصان نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہے. جب تک میں نے تو باہر بھی ایسے ہی کیا تھا، نکاح میں نے کیا تھا، اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ یہ کام یعنی کہ نا میرے لیے بہت زیادہ یعنی کہ نا باعث شرمندگی کا باعث بنے گا، تو میں نے فوراً سب سے پہلے میں نے یہی کہا کہ شادی کروں گا انشاءاللہ.
تو اللہ نے دے بھی دی شادی. میں ویسے بھی عام سے بھی کر لیتا تھا، نو پرابلم. ایک چیز یہ ہے کہ آپ اگر کمٹمنٹ کر کے کرتے ہیں نا بیوہ سے یا کسی سے، اور کیا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو پورا کریں گے. یہ کیا ہوا کہ بعد میں پتہ ہی نہ چلے کدھر ہو گے کدھر نہیں. ہاں یہ کمٹمنٹ ہو کے جب دیکھا کہ یہ بہت مشکل ہے چلنا یا پھرنا، تو پھر تو بندہ سیپریٹ ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے. لیکن جب ایسے ہی ہوتا جائے وہاں پہ عموماً ایسے ہوتا ہے. ایک بیچاری وہ تو جولی ہوتی تھی، اس کو ساری شادی کا بہانہ لا کے تو پتہ نہیں بیچاری کی زندگی رلی ہے. مجھے وہ جولی اس لیے یاد آئی کہ انجینئر جولی کے ساتھ وہ نا لگا ہوا تھا نام، تو مجھے پھر وہ جولی یاد آئی کہ وہ یہی تھی بیچاری شادی کے چکر میں. تو بیٹا ایسے ایکسپیرینس تو بہت ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہوئے ہیں بھائی جان. ہم آپ کو کیا بتائیں، وہ میں باتیں تو نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو کہ آپ کہیں گے بھی لیکن بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے. میں ساری زندگی میں جب ایسا ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھ میں رہنے کی کوئی میں نہیں، مجھ میں کوئی خرابی آنی شروع ہو گئی تھی مجھ میں. حالانکہ یہ جان بوجھ کے مجھ سے میرے ساتھ مجھے اگریسو کیا جا رہا تھا شروع سے ہی، تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا. تو جب یہ معلوم ہوا تو پھر میں نے تھوڑا کوشش کی اس سے اوائڈ کروں. تو اب تو میں نے سب سے پہلے تو میں نے کوشش کی کہ جو سنو اچھا سنو. اگر کوئی ایسی چیز سنی بھی ہے تو اس سے جو چیز اچھی ہے وہ لے لو، نہیں تو خبردار ہو جاؤ گے. یہی تھا، اور محنت کرتا رہا ہوں. اور ابھی بھی اب تو اس کے علاوہ اور کیا کروں گا، یہی کام ہے، لکھتا رہتا ہوں. ابھی میں سوچ رہا تھا میں نے قرآن مجید کے اوپر بھی کام کرنا ہے، اس کے ایک دو ترجمے لے کے اس کو لکھنا ہے. سوری کھانسی بھی لگی ہے، اس کو لکھنا ہے بغیر اور آپ کے. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں 2-3 دن سے کر رہا ہوں. جیسے مجھے ایک دو پتہ تو شروع میں لگ جائے گا کیا ہوتا ہے، تو پھر اگر اس میں واقعی جان ہے یا اس میں کوئی واقعی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس جواز بھی دیا ہے کہ واقعی ملے اس کو جو ڈھونڈنا چاہتا ہے، سنا سنایا نہیں، جو ملے اس کو جو ڈھونڈنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے، یہ غلط ایکسپیرینس کے لیے بھی یوز کیا ہے لوگوں نے. شروع میں ڈونٹ کیئر نہیں کرتا ہوتا تھا، میرے سامنے میرے بیٹھ کے میری سنی ہوئی باتیں بتا دیتے تھے تو میں یہ سوچتا ہوتا تھا یار کوئی بات نہیں، اسی نے بتا دی تو بتا دی ہے نا. لیکن بعد میں وہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ انہوں نے بزنس کے لیے استعمال کی تھی. اس کے بعد وہ بھاگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری سنو کے تو پھر تھوڑا تھوڑا مجھے بھی احساس ہونا شروع ہوا. یہاں پہ بھی ہوا، کچھ لوگ میں سنا کے آ گئے اپنا بنا کے، لیکن پھر وہ کویسچن اور آنسر کا جواب نہیں دے سکے تو پھر ان کی بھی بےزتی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کا کم از کم کویسچن آئے گا تو اس کا جواب تو آپ دے سکیں نا. تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے یا جنہوں نے واقعی پڑھا ہوتا ہے، اس کو A to Z کر کے دیکھا ہوتا ہے تو وہ جواب دے سکتے ہیں. چلو اگر کوئی مطمئن نہ بھی ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن پھر بھی وہ جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی صرف سنا سنایا کانٹیکٹ ہے تو اس کے بعد کوئی اس کے اوپر ورک نہیں کیا یا اس کو زیادہ ٹیلی نہیں کیا تو کویسچن ایسے آ سکتے ہیں جو لاجواب ہو جائیں گے. یہی پرابلم ہے سب سے زیادہ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کا سنا سنایا آگے چلاتے ہیں، اور ان کو عام آسانی سے آپ لوگ پیچ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دفعہ تو وہ کر جاتے ہیں. کمائی اور چل رہی ہے جی، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں. لیکن اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کمائی اگر ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس کو پھر 2 نمبر طریقے سے یا غلط چیز پھیلا کے یا افواہیں پھیلا کے یا غلط خبریں لے کے ہم کیوں کریں. سچ دکھائیں، لوگ سچ کے اوپر بھی آ جائیں گے.
اسٹوریاں جو ہماری زیادہ تر جو ہمارے مسائل چلتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں دیکھوں، وہ لاہور میں آتا ہے 42 میں، وہ مسائل دکھاتے ہیں عوام کے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ لو لیول پہ ہمارا کیا اسٹینڈرڈ ہے. تو وہ چیزیں نہیں، وہ اتنے بڑے پروگرام بڑے بڑے لوگوں کو ہی دکھا کے، تو وہ بھی لڑتے ہوئے، وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہوئے، کیا فائدہ؟ یہی صرف بیچنا ہے ہم نے، الزام لگا رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے ایک دوسرے کے اوپر وہی چل رہا ہے وہی چل رہا ہے وہی چل رہا ہے، کوئی اپنی غلطی نہیں مان رہا، الٹا دوسرے کی غلطی کو ڈک آؤٹ کر رہا ہے. تو روز روز دکھانے کا فائدہ کیا؟ آپ یہی چیزیں دوسروں سے لیں، عوام سے لیں. جب آپ عوام کا دکھائیں گے مشہوریاں کے، یہ سارے لوگ اس کے پیچھے آ جائیں گے. آپ کے پیچھے پھر بزنس مین آئیں گے، پھر یہ نہیں آئیں گے پولیٹیشین. یار ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. I love you. I will come back again. I'm sorry if I'm yelling a little bit. Please try to understand. I'm trying to speak again with a nicely. If something like a weakness or some mistakes, I really apologize. And please, I want to talk back about in English, because but if here with me somebody can give me a question, ask me a question, then I can develop my speaking power again. Right now I have a little problem because I'm alone. If I alone talking like I'm crazy, nobody listening and nobody questioning. Even when nobody questioning is, the idea is, never come up. So I have to make, one contact, one or two videos, because after that, I say, I have to explain again. So I will try my best again. I'm so sorry, for me, if everybody having a just confused, please don't help anybody with the name of our name. If wants to help, please help us by your hand. Come here, join with me, try to help my property, try to help my kids back. That's all. I love you all.